بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو اپنی اس حکمت کی طرف اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، بلکہ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا ہے، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، عورت پسلی سے ہی کیوں پیدا کی گئی؟ ناظرین گرامی، کیا عورت میں ٹیڑھا پن وہیں سے نکلا؟ جی ہاں، یہاں بھی حکمت سے بات خالی نہیں، اس میں ایک اور بات بھی پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکالا اور اللہ پاک نے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں میری وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس لیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت قبول کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن ہی کی حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ کسی طریقے سے بھی تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن ہی کی حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے میں لگ گئے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اس کے توڑنے سے مراد اسے طلاق دینا ہے۔ معزز سامعین گرامی، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمان افروز واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے والوں میں سے بھی کوئی دوزخ میں باقی رہے گا؟ یعنی تمام مسلمانوں کے نکال لیے جانے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ہوگا دوزخ کے پیندے میں پکارتا ہوگا، یا حنان یا منان۔ جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، سب دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، اور کوئی بھی مسلمان جہنم میں باقی نہیں رہے گا، تو ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے سامنے سے گزریں گے تو اندر سے ان کو بہت زیادہ درد میں ڈوبی ایک صدا آئے گی۔ کوئی شخص بہت تکلیف میں کرہ رہا ہوگا اور اس کی آواز میں بہت درد ہوگا، اور وہ پکار رہا ہوگا، یا حنان یا منان۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام پریشان ہوں گے کہ یہ کون ہے؟ تو جہنم میں ہے اور یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے، اے اللہ، کوئی بندہ تجھے بہت درد اور تکلیف سے پکار رہا ہے، یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے بھی ہوں گے، پھر بھی فرمائیں گے کہ اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ، کون ہے وہ؟ حضرت جبریل علیہ السلام جلدی سے جہنم کے دروازے میں جائیں گے اور جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلا رہے ہیں جس کی یہ صدا آ رہی ہے، یا حنان یا منان۔ داروغہ جلدی سے جہنم میں جائے گا تاکہ اس بندے کو باہر لا سکے۔ داروغہ ایک ایک کونے کو بخوبی جانتا ہوگا، وہ اندر اس بندے کو ڈھونڈے گا پر وہ اسے کہیں نہیں ملے گا، اور وہ واپس آ کر حضرت جبریل علیہ السلام کو بتائے گا کہ مجھے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں ملا۔ حضرت جبریل علیہ السلام واپس اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور فرمائیں گے، اے اللہ، جہنم کے داروغے نے ایسا بتایا ہے کہ اندر ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ اندر ہی ہے، جاؤ اور اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام واپس جائیں گے اور جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بندہ اندر ہی موجود ہے، اسے لے آؤ۔ وہ داروغہ پھر واپس اندر جائے گا اور جہنم کا کونا کونا چپا چپا چھان مارے گا، لیکن اسے وہ بندہ نظر نہیں آئے گا۔ واپس حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اے جبریل علیہ السلام، مجھے وہ بندہ اندر کہیں نہیں نظر آیا، جبکہ میں تو جہنم کا کونا کونا چپا چپا جانتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ، جہنم کا داروغہ تو جہنم کے کونے کونے سے واقف ہے، وہ اچھی طرح دیکھ کے آیا، اس کو وہ بندہ نہیں ملا۔ یا اللہ پاک، تو سب کچھ جانتا ہی ہے،
تجھے معلوم ہے وہ اندر کس جگہ ہے، آپ بتا دیں تو میں اس کو لے آؤں۔ اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں ایک پتھر جیسا دکھتا ہے، جبکہ وہ پتھر نہیں ہے، وہ انسان ہے، جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جائیں گے اور جا کے داروغے سے ساری نشانیاں بیان کریں گے۔ وہ داروغہ اندر جائے گا اور دیکھے گا وہاں ایک پتھر کی طرح جہنم میں ایک انسان جل رہا ہوگا۔ پتھر میں اور اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہوگا، یعنی وہ اتنے سالوں سے وہاں جل رہا ہوگا کہ پتھر ہی لگنے لگے گا۔ استغفر اللہ۔ داروغہ اسے کہے گا کہ چلو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے۔ وہ داروغے کے ساتھ جہنم سے باہر آئے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اس کی جل جل کے کیا حالت ہو چکی ہوگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے غسل کروائیں گے اور اس کو جنتی لباس پہنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ تم اتنے سالوں سے جہنم میں جل رہے ہو اور تم پھر بھی پکار رہے تھے یا حنان یا منان، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس بندے نے کہا کہ میں بہت زیادہ گنہگار تھا، بہت گناہ کی اور اتنے برسوں سے اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہوں، لیکن مجھے پھر بھی یقین ہے کہ میرا اللہ حنان بھی ہے اور منان بھی ہے، یعنی احسان کرنے والا بھی ہے اور پیار کرنے والا بھی ہے۔ میں تجھے روز پکارتا ہوں یا حنان یا منان، اے احسان کرنے والے، اے پیار کرنے والے، مجھے یقین تھا کہ ایک دن تو مجھے احسان کرے گا اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے پیار سے نکال لے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس شخص کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے اور پھر وہ آخری بندہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں اور ہر مسلمان کی ہر دن اور رات ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ امام احمد ہی کی ایک روایت میں ہے کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال و اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے خلاصی و آزادی عطا فرماتے ہیں؟ خاص طور سے رمضان کے مبارک مہینے میں جب اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم گنہگار مسلمانوں کو یہ موقع غنیمت سمجھنا چاہیے کہ بلا عوض جنت عطا کی جا رہی ہے اور جہنم سے خلاصی عنایت ہو رہی ہے۔